بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس پر بات کریں گے وہ ہے قوم ہود پر عذاب کیوں آیا۔ پروردگار عالم جل و جلال نے فرمایا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم انکار اور بدعملی کے نتائج سے نہیں ڈرتے؟ ان کے جواب میں ان کے سرداروں نے کہا، وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور اس قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور آخرت کے پیش آنے سے منکر تھے، کہا اس سے کہ زیادہ کیا جانتے ہو کہ تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو وہ بھی وہی پیتا ہے، اور اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو بے شک تم اس وقت بڑے خسارے والوں میں سے ہوگے۔ اور دوسرے مقام میں ارشاد ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی کہ تمہارے واسطے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، لیکن تم صرف جھوٹ باندھنے والی قوم ہو۔ اے میری قوم، میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ، اور نہیں معاوضہ مگر اوپر اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ پھر اللہ نے پارہ 19 میں بھی فرمایا کہ جب کہا واسطے ان کے بھائی ہود نے، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں یا امانت، پس ڈرو اللہ سے اور فرما برداری کرو میری۔ جب انہوں نے انکار کیا، تکبر کیا، تو قوم ہود نے اپنی طاقت اور تکبر کے نشے میں دعویٰ کیا کہ ہمیں کون ہلاک کر سکتا ہے، ہم سے زیادہ طاقتور تو کوئی ہے ہی نہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ اس پر قوم عاد نے پس تکبر کیا، انہوں نے زمین میں بغیر حق کے، اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زورور اور طاقت میں۔ اور پھر اللہ دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد باری ہے کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ یاد کر عاد کے بھائی یعنی ہود کو، جب ڈرایا اس نے اپنی قوم کو احقاف میں، اور تحقیق گزرے ڈرانے والے آگے اور اس کے پیچھے، اس کی اس بات سے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی نہ کرو، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر کوئی آفت نہ آ جائے بڑے دن کی۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جھٹلایا قوم نے عاد نے، پس کیسا ہوا عذاب ہمارا اور ڈرانا ہمارا۔ بے شک بھیجی ہم نے ان پر ہوا تند، دن نحس کے، کہ ہمیشہ ہو نحوست ان کی کہ اکھاڑ لیتی ہے لوگوں کی جگہ سے، گویا وہ اتنے میں کھجور جڑ سے کٹی ہوئی کے۔ اور ایک مقام میں یوں فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ اور جو عاد تھے پس ہلاک کیے گئے ساتھ ہوا تند ہاتھ سے نکل جانے والے کی، لگا دیا اس ہود کو اوپر ان کے 7 رات اور 8 دن، جڑ کاٹنے والی تھی، پس دیکھتا تھا تو یعنی اگر تو موجود ہوتا تو اس قوم کو اس طرح گری ہوئی گویا کہ لکڑی ہیں کھجور کھوکھلی کی، پس کیا دیکھتا ہے
تو ان میں کوئی باقی یعنی ان کا کچھ نام و نشان باقی نہیں رہا۔ عادیوں کو ٹھنڈی ہواؤں کے تیز جھونکوں سے تہس نہس کر دیا۔ یہ آندھیاں جو خیر و برکت سے خالی تھیں اور فرشتوں کے ہاتھوں سے نکلی ہوئے پے در پے لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں۔ ان دنوں میں ان کے لیے سوائے نحوست اور بربادی کے کچھ نہ تھا۔ ان ہواؤں نے ان کو اٹھا اٹھا کر اس طرح مارا کہ سر پاؤں اور ہاتھ جدا ہو گئے، باقی بدن کھجور کے تنے جیسا رہ گیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عادیوں کو جس ہوا کے ساتھ ہلاک کیا گیا تھا، اس کے لیے ہوا کے خزانے سے صرف انگوٹھے کے برابر جگہ کشادہ کی گئی تھی۔ پہلے ان ہواؤں نے گاؤں اور دیہات کے مردوں، عورتوں اور جانوروں کو زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیا، اور شہریوں کو یہ معلوم ہونے لگا کہ سیاہ رنگ کا بادل چڑھا ہوا ہے اور اب بارش برسے گی اور گرمی دور ہوگی۔ اتنے میں ان ہواؤں کو حکم ہوا تو ان تمام جانوروں کو اور آدمیوں کو ان شہروں پر پھینک دیا، سب ہلاک ہو گئے۔ اور ایک مقام پر ہے کہ اعلان ہوا کہ خدا کی رحمت سے قوم ہود علیہ السلام محروم ہے، اور دوسرے مقام میں ارشاد ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ۔ پس بھیجی ہم نے ہوا بڑے زور کی، بعد تند پیج دونوں نحس کے، تاکہ چکھائیں ہم ان کو دنیا میں رسوائی کا عذاب۔ اور پھر ایک مقام میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، یعنی عاد کی قوم کا عذاب بھی ایک ہماری نشانی ہے کہ جب بھیجی ہم نے ان پر ہوا بانجھ یعنی بے فائدہ۔ پھر بھی وہ لوگ کہتے کہ جس عذاب سے تو ڈراتا ہے وہ جلدی لے کر آ، اگر تو سچا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ عذاب کی خبر میرے رب کے پاس ہے، اور میں خدا کا حکم پہنچانے والا ہوں، اور میں تم کو ایک جاہل قوم دیکھتا ہوں، جیسا کہ فرمانے باری تعالی ہے وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں ایک قوم جہل، یعنی جن کو کوئی عقل نہ شعور ہے، تم لوگ جاہل ہو۔ جب ہر طرح کی نصیحت سے قوم باز نہ آئی، ہمیشہ پیغمبر کی نافرمانی کرتے رہے، حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کرتے رہے، خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر بارش بند ہو گئی، فصل اور باغات جل گئے۔ پروردگار عالم جلہ جلال اتنا مہربان ہے کہ اس زمانے میں کفار بھی جب خانہ کعبہ میں جا کر التجا کرتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی فریاد بھی سن لیتا تھا۔ تو قوم عاد کے بڑے بڑے رئیس 70 آدمی قربانیاں لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، بارش کے واسطے دعا کے لیے کہا۔ یہ لوگ منزلیں قطع کر کے مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں معاویہ بن بکر کے گھر اترے۔ عرب کے لوگ مہمان نواز ہیں، وہاں طعام و شراب کی ضیافتیں شروع ہوئیں، مجلس عیش و عشرت اور گانے بجانے میں اپنی قوم کی تکلیف بھول گئے۔ معاویہ بھی ہمیشہ کے مہمانوں سے تنگ آ گیا اور سوچنے لگا کہ اشعاروں اور کنائیوں سے سمجھاتا ہوں تو مجھے بخیل اور کنجوس سمجھیں گے۔ آخر گانے والوں کو ایک ایسی غزل سکھائی کہ جس کا مطلب اور ترجمہ یہ تھا کہ اپنی قوم کی مصیبت سے غافل ہو رہے ہو اور برسات کی دعا سے کاہل ہو گئے ہو۔ جب عادیوں نے یہ غزل سنی تو ان کو اپنی قوم کی مصیبت یاد آ گئی، پھر ایک دوسرے کی ملامت کرنے لگے اور اپنی غفلت پر نادم ہوئے۔ پھر تو رات دن دعا میں مشغول ہو گئے اور قربانیوں کے ذبح کرنے کا کام شروع کیا۔ ان میں ایک شخص مرثد بن سعد پوشیدہ طور پر مسلمان ہو چکا تھا، اس کا حضرت ہود علیہ السلام پر کامل یقین تھا، وہ بھی ان میں آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک حضرت ہود علیہ السلام کے کہنے پر نہ چلو گے اور خدا پر ایمان نہ لاؤ گے
تو اپنے مدعا کو نہ پاؤ گے۔ ان لوگوں نے اس سے جدائی کی اور خدا کی جناب میں دعا شروع کی۔ پروردگار عالم جل جلال نے 3 ٹکڑے بادل کے ظاہر کیے، سفید، سیاہ اور سرخ، اور آواز آئی کہ ان میں سے ایک ٹکڑا اختیار کرو۔ چونکہ سیاہ بادل سے عموماً بارش ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے سیاہ ٹکڑا اختیار کیا۔ سرخ و سفید بادل غائب ہو گئے۔ غیبی آواز آئی کہ یہ سیاہ ناگ ہے، باقی نہ چھوڑے گا۔ قوم عاد کو پروردگار عالم نے اس سیاہ بادل کو ملک عاد کی طرف روانہ کیا۔ جب عادیوں نے سیاہ بدلیوں کو دیکھا تو خوشی سے دھوم مچائی کہ اس بارہ سے ہماری امید کا باغ پر آب ہو گیا ہے اور تمنا کا درخت شاداب ہوگا۔ جب بادل آیا تو کافر ہود علیہ السلام سے مذاق اور تمسخر کرنے لگے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے عذاب الہی دیکھا تو 4000 مسلمان جو آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے لیے اپنی انگلی سے مد دائرہ بنا دیا اور مسلمانوں کو اس دائرہ کے اندر بٹھایا اور فرمایا جو کوئی اس دائرے کے اندر رہے گا وہ قہر الہی سے بچ جائے گا۔ قوم عاد اس ابر کو دیکھ کر جمع ہوئے اور اپنے اہل عیال کو لے کر بادل کے نیچے چلے گئے۔ پہلے تو اس باد سرسر نے ان کے مردوں اور عورتوں کو زمین پر پٹخ پٹخ کر پارا پارا کر دیا۔ باقی ماند لوگ اس عذاب کو دیکھ کر اپنے اپنے گھروں میں پوشیدہ ہوئے۔ بعض کو تو دیواروں کے گرنے سے ہلاک کر دیا گیا اور بعض باہر بھاگ کر زانوں پر گر کر فی النار ہو گئے۔ مسلمانوں پر وہ قہر الہی کی ہوا نسیم معتدل بن گئی۔ قوم عاد مکانوں اور باغوں سمیت نیست و نابود ہوئے، اور جیسا کہ فرمان الہی ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، عادیوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا پس ہلاک کیا ہم نے ان کو۔ اللہ رب العزت ہمیں نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ یوں قوم عاد نیست و نابود ہو گئی، ان کے پیچھے لعنت پڑی، یعنی رحمت الہی اور برکتوں سے محرومی، اور قیامت کے دن بھی خبردار ہو جاؤ عادی نافرمان ہوئے اپنے رب سے۔ اس طرح تمام قوم عاد جو ہے ہلاک ہو گئی، یعنی ہود علیہ السلام کی نافرمانی پر۔ ناظرین، آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ہماری تمام ویڈیو الحمدللہ قرآن و احادیث سے ہے۔ غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔